بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وسیم بادامی۔ آج کی نشست پاکستان کے 3 ممتاز تجزیہ کاروں اور اینکر پرسنز کے ساتھ ہے تاکہ وہ ساری باتیں جو کہ آپ مختلف سیاستدانوں کی زبانی سنتے ہیں، ایک سے آپ سن رہے ہیں کہ بھئی حکومت کو بھیجیں گے لیکن عدم اعتماد کے ذریعے، ایک سے آپ سنتے ہیں کہ حکومت کو بھیجیں گے لیکن لانگ مارچ کے ذریعے، ایک سے آپ سنتے ہیں حکومت ہماری ہے اور حکومت کوئی 2023 سے پہلے گرا کے دکھائے، اور بہت ساری اور باتیں۔ یہ تو ظاہر ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا اپنا ایک بائس ہوتا ہے، لیکن انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کیا سمجھتے ہیں؟ حکومت جا رہی ہے نہیں جا رہی، عدم اعتماد تحریک آ رہی ہے نہیں آ رہی، سینٹ الیکشن میں کیا ہونے والا ہے؟ اور وہی سوال جو آپ ہر دوسرے بندے سے سن رہے ہوتے ہیں یا پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہونے کیا والا ہے، یہ معصومانہ سوالات ہم ان 3 تجزیہ کاروں کے سامنے رکھیں۔ اس سے پہلے اور میں ان کا مہمانوں کا تعارف کرایا تو پھر اس کے بعد ہم ذرا کچھ ایک دو چیزیں دکھاتے ہیں، پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب، سر بہت نوازی، بہت شکریہ۔ جناب ارشاد بھٹی صاحب، اپنے مخصوص انداز میں تشریف فرمائے، دی ون اینڈ اونلی، یہ ان کے اپنے مطابق، اس سے اتفاق یا عدم اتفاق کرنا آپ کا حق ہے۔ اور جناب روب کلاسا صاحب، سر بہت بہت شکریہ، بہت نوازش۔ موضوع کی طرف آنے سے پہلے آج چیئرمین نیب بولے ہیں اور بہت کھل کے بولے ہیں، کریز سے باہر نکل کے ذرا کوئی شارٹیں واٹیں لگائی انہوں نے، یہاں تک بول گئے کہ سارے الزام تو ہم پہ لگا دیے ہیں، بس ایک الزام رہ گیا ہے کہ یہ نہیں کہا لوگوں نے، کہنے والوں نے، کہ کورونا بھی ہم نے پھیلایا ہے۔ اپنے معصومانہ انداز میں کیا کہا چیئرمین نیب نے، یہ دیکھیے ذرا۔ نیب کے خلاف پروپیگنڈا صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے خلاف انکوائری چل رہی ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کورونا نیب نے پھیلایا ہے، باقی ہر قسم کا الزام نیب پر آیا ہے۔ چیئرمین نیب نے آج کئی سیاستدانوں کا بس نام نہیں دیا، لیکن بڑا کلیئر تھا کہ وہ ایک ایک سیاستدان کو باقاعدہ جواب دے رہے ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی اصل میں 1 ارب روپے کی کرپشن۔ کیا کہا انہوں نے، آپ دیکھیے ذرا پہلے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ کسی نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی، کرپشن کا ریشو تو کروڑوں اربوں میں، اس سے کم نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی، کے خلاف اربوں کی کرپشن ثابت ہوگی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دھیلے کی کرپشن نہیں کی، حقیقت انہوں نے اربوں کی کرپشن کی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ چیئرمین نیب جب یہ کہہ رہے تھے تو وہ کس کو مخاطب کر رہے تھے۔ یہ کون کہتا ہے بار بار، یہ کہتا تھا بار بار کہ میں نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی؟ یہ آپ دیکھیے۔ میری ذات کے خلاف ان تینوں ادوار میں آج تک اگر ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو زندگی بھر سیاست چھوڑ دوں گا۔ ایک دھیلے کی کرپشن سامنے نہیں لا سکے، میرے قبر میں جانے کے بعد بھی کرپشن کا ایک دھیلا نکل آئے، پھر اولیور کرومویل کی طرح میری قبر کو نکال پر پول پہ لٹکا دیجیے گا۔ میرے خلاف تو ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے، ابھی تک ایک دھیلے کا ثبوت نہیں لا سکے کرپشن کا۔ نیب قیامت تک میرے خلاف آدھے پیسے کی کرپشن لے آئے تو میں ہاتھ چھوڑ دوں گا۔ یہ کہا چیئرمین نیب نے شہباز شریف صاحب کو۔ ایک اور بات بھی کہی، پہلے آپ وہ سنیے پھر بتاتے ہیں کہ وہ انہوں نے کس کو جواب دیا۔ کہتے ہیں کہ نیب اور پاکستان ساتھ چل سکتے ہیں، یعنی کیا کہا دیکھیے۔ نیب اور پاکستان ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، کرپشن اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ بات کس نے کہی تھی، یہ بھی دیکھ لیجئے۔ اب دیجیے، یہ اس پہ قائم ہوں کہ یا احتساب چلے گا یا پھر معیشت چلے گی، یا احتساب چلے گا، معیشت چلے گی، نیب اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے بھی کچھ کہا چیئرمین نیب نے آج، وہ بھی دیکھیے۔ پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے، کسی قسم کی پولیٹیکل انجینئرنگ کا کوئی سوال نہیں۔ اور یہی بات آج جناب شاہد خاقان عباسی نے ان الفاظ میں کہی تھی۔ ان عدالتوں میں جو کام ہو رہے ہیں، جو کیس بن رہے ہیں، وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک طریقہ ہے، وہ سیاستدانوں کو بدنام کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ تو آج چیئرمین نیب کی بات ہو گئی۔ اب ہمارے گفتگو کو یہاں سے میں نے آغاز کرنا ہے کہ کیا پی ڈی ایم میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ 27 دسمبر کو میں وہاں گڑھی خدا بخش میں موجود تھا جب مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے مخصوص انداز میں نہیں بلکہ اپنے انداز سے ہٹ کے ہا 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 کی تکرار کی تھی اور کچھ کہا تھا۔ معصومانہ سوال یہ کہ اس وقت جو وہ طنزیہ انداز میں کہہ رہی تھی، کیا آج وہ حقیقت اختیار کر گیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا تھا پہلا بھی دیکھیے۔ دوربین لگا کر پی ڈی ایم کے جلسے دیکھتا ہے، اور اگر مردان کے جلسے میں بلاول بھٹو زرداری نہیں آ سکتا تو یہ رات کو خوشی سے اچھلتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نہیں آیا، پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے۔ اور آج یہ کہے گا کہ مولانا فضل الرحمان نہیں آ سکے، پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے۔ کل کو یہ دیکھے گا کہ کسی ریلی میں مریم نواز نہیں آ سکی تو تالیاں بجائے گا کہ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی۔ ارشاد بھٹی صاحب،
पीडीएम में लड़ाई हो गई है? पीडीएम में लड़ाई होगी। ये कबूलियत की घड़ी तो नहीं थी जब वो कह रही थी? ये वाकई कबूलियत की घड़ी थी, लगता है पीडीएम के उसी दिन ही 3 को बल्कि मुझे लगा कि मरियम बीबी ने जब ये कहा उसकी थोड़ी देर बाद ही जरदारी साहब की स्पीच थी, जिसमें मेरे ख्याल में पहली मर्तबा पीडीएम का इख्तिलाफ खुलकर सामने आया, जब जरदारी साहब ने इसी स्टेज पर यानी कि वाया वीडियो लिंक के कहा कि भाई हमें ना सिखाएं क्या करना है, हमसे सीखें क्या करना है, मैं डिक्टेटर को निकाल चुका हूं, मुझे काम करना आता है। फटा पड़ गया क्या पीडीएम में? नहीं क्या फड्डा यार, कैसे अच्छा, बात नहीं करते हैं, पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं ये बड़े अगली सतह के लोग हैं, फुल स्टॉप कामा सारा इनका तय होता है। तो ये सब स्क्रिप्टेड है आपके? हाँ, गुड कप बैड कप अपनी गेम थी, अपना सारा कोई, ये कोई इनकलाब के लिए निकले हुए थे, ये कोई मजामत के लिए निकले हुए थे, ये कोई अवाम के लिए निकले हुए थे, ये कोई वोट को इज्जत दो के लिए निकले हुए थे। वोट को इज्जत दो एवन फील्ड में बैठ के अपने बच्चों समेत उधर बैठे हों, जरदारी साहब कराची अस्पताल में बैठे हों, बिलावल साहब, मरियम साहब, ये सारा खेल होता है। उसमें से जरदारी साहब जरा ये ईंट से ईंट जब बजाई थी जरदारी साहब ने, फिर दुबई चले गए। उस वक्त नाश्ता क्यों मुलतवी किया था नवाज शरीफ साहब ने? क्यों किया था? उनको क्यों बाहर जाना पड़ा था? तो ये सारा अब आज की सूरत हाल है कि जब नून लीग कह रही है लॉन्ग मार्च करके गिराओ और पीपल्स पार्टी कह रही है अदम एतमाद लाके गिराओ, ये तो फिक्स मैच नहीं है ना, या फिक्स मैच है? मैं कह रहा हूं ये सारी उस पीडीएम से निकलने की कोशिशें हैं, ये सारा साइड निकलना ही था तो दाखिल क्यों हुए? नहीं तो वो तो किस तरह डील करते? तो डील होगी? किस तरह? नहीं हो जाएगी अभी आगे और हो जाएगी। देखिए होने लगी है, ऑन द वे है। नहीं हो जाएगी, सारे अपने चीजें लेके चल रहे हैं, इसको इस तरह से जिस तरह से भट्टी सब डिफाइन कर रहे हैं कि निकलने की कोशिशें कर रहे हैं, ये शायद बहुत, मैं इससे एग्री नहीं करूंगा क्योंकि बाकी वो ठीक कह रहे हैं कि इनमें एक डिवीजन है, डिफरेंस है। देखिए 3 बुनियादी तौर पे धड़े हैं यहाँ पर, एक पीपल्स पार्टी है, एक पीएमएलएन है और तीसरा धड़ा जो है वो मौलाना फजल रहमान का। और पीएमएलएन में भी कम से कम 2 धड़े हैं, एक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज है, तो उनका धड़ा। अब इन सारे जो 4 बुनियादी धड़े हैं, बाकी तो छोटे छोटे ग्रुप है ना, महमूद अचकज़ई, एनपी, वो तो दे आर नाइदर हेयर नॉट देयर। इन 4 धड़ों के अंदर अपने अपने मफादात हैं, अपना अपना तरीका देखने का। मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ और मरियम जो है जो धड़ा है, ये बुनियादी तौर पे ये समझता है, जो हारून रशीद साहब ने एक बड़ी पते की बात की है ना, उसको हमें डिस्काउंट नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं? जब हारून रशीद साहब ने 18 तारीख को ये कहा था कि उनको एक ज़राए ने बताया कि फरवरी के आखिर में अगर एक बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा हो जाए, एक इस्लामाबाद शट डाउन हो जाए, तो एक अमेरिका का, एक अरब, एक कंट्री का प्लान है कि हुकूमत को इस तरह से पैरालाइज करके हटाया जा सकता है और एक इंटरिम गवर्नमेंट लाई जा सकती है। तो जब पीएमएल आप इस तज्ज़िये को अहमियत देते हैं? मैं समझता हूँ कहीं से उनको कुछ पता चला, शायद बहुत एक्यूरेट ना पता चला, लेकिन अगर आप एक बहुत बड़ा सब इससे डिसएग्री करते हैं, लेकिन आप जरा देखिए कि जब आप अगर आपके पास वहीं से पता चला हो जहां से पता चलने का वो पहले भी दावा करते रहे, अगर डॉक्टर दानिश के साथ आपने वो टुकड़ा देखा हो ना जो 23 तारीख को मौलाना फजल रहमान का इंटरव्यू डॉक्टर दानिश ने किया, जिसमें मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अब आ गई है, हम उम्मीद रखते हैं कि जो जमहूरी ताकतें जो करेंगी उनके साथ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खड़ी होगी और हमारी इसमें एक मदद की। बड़ा इंटरेस्टिंग टुकड़ा है, अगर आप प्रोड्यूसर साहब को कहें कि आपको दिखाए, तो पीएमएलएन का इसरार करना कि लॉन्ग मार्च होना चाहिए और पीपल्स पार्टी का पीछे हट जाना जो है, ये थोड़ा सा मानाखेज है। यानी पीपल्स पार्टी चीज को पार्लियामेंट में ले जाना चाहती है, जबकि मौलाना फजल रहमान और पीएम दोनों ये काम करना क्यों चाहते हैं? फिर मैं सड़कों पर नून लीग क्यों सड़क पे आना चाहती है और पीपल्स पार्टी क्यों अदम एतमाद की बात कर रही है? पीपल्स पार्टी तो सीरियस स्टेक होल्डर है सिस्टम के अंदर। पीपल्स पार्टी तो एक सीरियस स्टेक होल्डर है ना सिस्टम के अंदर। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा और कराची शहर की उसको लूज करना नहीं चाहते, उसको लूज नहीं करना चाहते। वो तो कुछ ना कुछ अपने लिए डील या कंसेशन हासिल करना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने कुछ उसमें मामला तय भी कर लिए हों, तो वो तो एक सेफ प्ले करना चाहते हैं। अब मरियम नवाज साहिबा के पास, नवाज शरीफ साहब के पास और ज़ाहिर मौलाना के पास इस वक्त हाथ में है कुछ नहीं। वो एक डेस्परेट गेम है और एक एक्सटर्नल गेम भी है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान के बाहर की भी एक रीजनल सियासत भी है। वो आपके साथ हो सकता है इनकी पुष्ट बनाई हो जी बिल्कुल, या आप इस बात हमें कम से कम उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये मोहित साहब, मुझे पता था ये अमेरिका जाएंगे पहले सवाल में, अच्छा बाइडन तक पहुंचेंगे, अमेरिका से कम बात नहीं करते। मजबूत धड़ा और हारून रशीद साहब की सीढ़ी बना के गए। हारून रशीद देखिए वो कह रहे हैं यानी मौलाना साहब के मुझे तो चला आप कह सकते हैं कि भाई यानी यहूदो निसारा की साजिशें, तागूती कुव्वतें। लेकिन ये क्लास में साहब, ये जो कुछ आज हो रहा है क्या ये एक्सपेक्टेड नहीं था क्या? यानी कि मेरी अपनी एक राय, 16 तारीख को जब पहला जलसा था गुजरांवाला में पीडीएम का, तब वहां था मैं और एक रात पहले एक नून लीग के लोगों के साथ बैठे, तब मेरी ये राय थी और नून लीग की वो लीडरशिप देख में कि भाई ये मामला करके पीपल्स पार्टी ने अल्टीमेटली वहां तक हरगिज में नहीं जाना जहां तक आपने जाना है। और उन्होंने कहा, पता नहीं वो दिल से कहा नहीं ऐसा नहीं होता, पीपल्स पार्टी आखिर तक हमारे साथ रहेगी, हर हद तक जाएगी, क्योंकि अगर वो नहीं रह गई हमारे साथ तो वो अनपॉपुलर हो जाएगी आवाम में।
میں نے اس تجزیے سے اگری نہیں کیا. سوال میرا یہ کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان سیاسی پنڈتوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہی ہونا ہے؟ یہ کوئی اگین وہ بھی ہماری طرح انسان ہے کہ اوپر سے اترے تو نہیں ہے کہ جو انالیسس کر کے بیٹھیں گے, جو نتائج وہ انٹیسپیٹ کریں گے یہ ہو سکتا ہے وہ اسیسمنٹ ہے. پالیٹکس میں کوئی آپ کے پاس فیکٹس تو نہیں ہوتے نا, پہلے بیٹھو کہ ڈاکومنٹ تو نہیں ہوتا, پیپر کیلکولیشن تو نہیں ہے 2×4 اس میں نتیجہ نکلا. اسیسمنٹس ہوتی ہیں اپنا آپ کا, آپ کہہ سکتے ہیں ان کے تجربے ہوتے ہیں, تجزیے ہوتے ہیں, کس کا بہتر تجزیہ نکلتا ہے تو آپ اس کے مطابق اپنی پالیسی آگے اسٹریٹجی بنا دیں. لیکن اپنے تجزیوں کی بنیاد اپنی خواہشات کو تو نہیں بنا رہے. میرا خیال ہے مریم کا وہ جو اس کی بڑی خوبصورت اس کی چیز ہے نا, اس کی گاڈ فادر کی میں اکثر کوٹ کرتا ہوں, اس کو ماریو پوزو کا جو ناول ہے وہ کہتے ہیں جب آپ اپنے آپ کا جو ہوتا ہے نا اینیمی ہوتا ہے, آپ اپنے اینیمی سے محبت کرتے ہیں, نفرت نہیں کرتے. جب آپ اسے نفرت شروع کر دیتے تو آپ کی ججمنٹ جو ہے نا کلاؤڈ ہو جاتی ہے. آپ پھر اپنے اگین اینیمی کے حوالے سے ایک اس کی نیوٹرل قسم کی اسیسمنٹ نہیں کر سکتے, وہیں مار کھاتے ہوتے ہیں. لہذا دشمن کو وہ کہتے ہیں اپنے قریب رکھا کریں, دوست کی طرح رکھیں اور اس کو پھر ریڈ کرنے کی کوشش کریں. صحیح ہے. اب یہاں سے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو مسئلہ ہو, وینڈکٹیونیس, ریونج, غصہ, اینگر, وہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اسپیشلی جو لاہور کا جلسہ ہوا تھا وہاں سے ان کا جو وہ ٹیمپو تھا نا وہ ٹوٹا ہے. اور اس کو لاہور والے جلسے کو میرا خیال ہے تھوڑا سا ایک بڑی ہائپ بھی تھی, ان کا اپنا شہر بھی تھا, تمام لوگوں کی آنکھیں بھی تھیں, اور حکومت بھی اسی پہ ججمنٹ آ کے اپلائی کر رہی تھی, میڈیا بھی کہہ رہا تھا. اور اس کا مریم نواز صاحبہ کا وہ ٹیسٹ تھا, بیسیکلی پی ٹی ایم کا نہیں تھا, وہ پی ٹی ایم واز ناٹ آن ٹرائل, مریم نواز واز آن ٹرائل. اور وہ وہاں سے لوگ وہ آ کے باہر نہیں اس میں سے نکال سکے. ان کے پاس بڑا اچھا ٹائم تھا, یہ ڈیفر کرتے اس کو, یہ کہہ کہ کرونا کی وجہ ہے یہاں پہ آنریبل, ان کو فیز 7 ان کو لینی چاہیے. بٹ دے ور ایکچولی بلیونگ نا کہ بہت ہی بڑا جلسہ ہو جائے گا. ریلیاں تو اس طرح ہی آئی تھی نا ایک مرتبہ, بٹکڑائیاں, ریلیاں. سو وہاں سے مریم نواز صاحبہ کا ایک اپنا ایک اس پہ ہے. اچھا اس میں 3-4 پارٹیز جو ہیں, ابھی اس میں کہہ رہے تھے ہمارے دوست کہہ رہے تھے اس پہ پیر زادہ صاحب کہ پیپلز پارٹی آف کورس اسٹیک ہولڈر, بالکل ٹھیک بات, ان کے پاس حکومت ہے, وہ کیوں اس کو آ کے اپنی خراب کریں, ان کا مال پانی چل رہا ہے, ان کے خرچے نکل رہے ہیں تو وہ کیوں خراب کریں گے. لیکن آج کیبنٹ میں جو ہوا ہے وہ بڑا انتہائی میرا خیال ہے ٹوٹل اپوزٹ ہو. عمران خان صاحب نے 2-4 فیصلے کیے ہیں جو میری خبر ہے آپ کے ساتھ میں کیبنٹ کے شیئر کروں. آج جب انہوں نے کمیشن بنایا ہے, اس کا براڈ شیٹ پہ کمیشن جس میں شیخ عظمت صاحب کو رکھا گیا, اس میں 2-3 چیزیں انہوں نے مزید, صرف سرے محل نہیں رکھا, انہوں نے جنیوا میں جو آپ کو یاد ہوگا یہ تھے شمس الحسن صاحب, جو جیمز تھیلے جا رہے تھے جو جی وہ جیمز بانڈ جو گئے تھے لندن سے گئے تھے وہاں پہ ٹوپی ساری چیز اسٹائل کے ساتھ. آج عمران خان صاحب نے وہ بھی اس میں انہوں نے ڈلوائی ہیں, یہ جو ٹی او آرز میں یہ بھی ڈلوایا ہے کہ یہ پتہ کریں جو وہاں سے منی لانڈرنگ کے ثبوت باکسز جو تھے وہ غائب کروائے تھے واجد شمس الحسن صاحب ان کمپنی نے, زرداری صاحب نے, وہ کون چوری کر گیا, کدھر گئے, کہاں پہ گئے, منی لانڈرنگ کا پیسہ کدھر گیا ہے. یہ تو پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا مزید ایک اس کو ٹائٹ کرنے والے رگڑے والی بات ہے. اس کی ایک اور انٹرپریٹیشن بھی تو ہو سکتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, اس میں آپ بتائیں کیا اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو سپیس دے بھی رہی ہے, جیسے اس میں کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب سپیس بس یہی میرا سوال تھا, وہ اس کو وہ شکر ہے آپ نے کہہ دیا, تو یہ بات ذرا نازک تھی تو یہ آپ پہ پڑے گی. یہ اچھا ہے, یہ ویسے رب صاحب کے اوپر ہی ڈالنا پڑے گا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں, اب میں نے سوال چینج کر دیا, اب میرے سوال کلاسرا صاحب کے مطابق چینج کر دیں, میرے پاس آتے ہوئے چینج کر دیں. اب میں یہ پہلے میں اپنا سوال بنانے لگا تھا, مجھے اچھا ایک موقع مل گیا کہ میں کہہ رہا ہوں کلاسرا صاحب کے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے معاملات کہیں بہتر ہو رہے ہوں, انہوں نے لفظ اسٹیبلشمنٹ استعمال کیا ہے, اور یہ بات عمران خان صاحب کو نہ بھا رہی ہو اس لیے وہ کہہ رہے ہو رگڑو, ایسا ممکن ہے بٹی صاحب؟ کلاسر صاحب کا خیال نہیں, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مفروضہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ ان کو مل رہا ہے. سندھ حکومت بچنا ہی, سندھ حکومت میں موجود ہونا, سندھ حکومت قائم رکھنا, وہ اپنی گیم بھی تو کر سکتے ہیں کہ ہم کیوں نہ سینٹ میں جائیں. بلدیاتی انتخابات 85 میں مفروضہ غلط ہے کہ معاملات بہتر ہو رہے ہیں. نہیں, ابھی مراد علی شاہ خلاف ریفرنس دائر ہوا ہے, یہ پھر کیوں دائر ہوا ہے, ابھی ان کے اور استثناء ایک میں ختم ہوا ہے, ویسے ہی جاری ہیں, نہیں جاری ہیں ویسے ہی جاری ہیں. آج جو چیئرمین نیب نے کہا ہے کہ کرونا نہیں, بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ لگا دینا چاہیے کہ کرونا بھی نیب کی وجہ سے پھیلا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ تاثر غلط ہے کہ پیپلز پارٹی کی قربتیں ہو رہی ہیں, تاثر غلط ہے؟ پیپلز پارٹی 85 سے آج بھی پچھتا رہی ہے کہ ہم نے وہ کیوں بائیکاٹ کیا. بی بی نے کہا, اوپنلی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی نہ ضمنی انتخابات میں انہوں نے جیتا نا, ارباب کے خلاف جیتا نا, تو انہوں نے وہ کیوں بائیکاٹ کریں. مریم نواز صاحبہ کی خواہش پہ نواز شریف صاحب ایون فیلڈ میں بیٹھے, ان کی خواہش پہ دم مست کلندر کر دیں, کیوں کر دیں. سندھ بھی گوا دیں, سندھ گوا دیں تو سندھیوں کو تو بڑا فائدہ ہوگا, وہ تو خوش ہوں گے چلو, لیکن پیپلز پارٹی ٹوٹ جائے گی. پیپلز پارٹی سندھ نے پیپلز پارٹی کو متحد رکھا ہوا ہے, نمبر 1. نمبر 2, زرداری صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کراچی میں.
سارے اومنی والے کہاں ہیں؟ کراچی میں. مراد علی شاہ کہاں ہیں؟ کراچی میں. عزت نفس کس کی مجروح ہوتی ہے اگر ریفرنس دائر ہو؟ وزیر اعلیٰ کی. وزیر اعلیٰ کس کا ہے؟ سندھ کا. سارے پروٹوکول کہاں کے ہیں؟ سندھ کے. سارے خرچے کہاں سے ہیں؟ سندھ کے. سارے جھگڑے کہاں سے؟ 18ویں ترمیم کے بعد سندھ ایک ملک ہے. تو وہ پاگل ہیں کہ ایک مریم نواز صاحبہ کے کہنے پہ دم بس نواز شریف صاحب وہ تو کہتے ہیں یہی تھے نا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ درندہ ہے, دھرتی کا ناسور ہے, اس کو اب میں نے معاف کیا تو اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا, اس پہ یہ مغل اعظم ہے, اس پہ میں کبھی اعتبار نہیں کروں گا. اندر سے تو وہ وہی ہے نا, باہر سے سروائیول کے لیے کچھ کر رہی ہے, کسی کے کہنے پہ نہیں کر رہی, دباؤ پہ نہیں کر رہی, یا رعایتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہی. رؤف کلاسا صاحب کا ایک فکرہ ہے, رؤف کلاسا صاحب کا فکرہ ہے, اگر رؤف کلاسا صاحب یہاں ہوتے تو وہ زیادہ بیٹھے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. اچھا, رؤف کلاسا صاحب اور فکرہ بھی ویسے میں بریک میں بتاؤں گا, میں نے سنا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہاں, رؤف صاحب کہ یہ جب بھی پھنستے ہیں تو ایک دوسرے کا کندھا استعمال کرتے ہیں. کبھی وہ اس کے کندھے پہ مساق جمہوریت کر لیتا ہے, کبھی وہ اس کے کندھے پہ مساق جمہوریت. اس مرتبہ انہوں نے کندھا استعمال کیا, نسبتاً بہتر کھیلا اور نسبتاً بہتر پوزیشن. اب یہ اگر یہ مفروضہ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو دی, اگر یہ کریں تو پیپلز پارٹی فائدے میں, گین میں, کیا کمال ہے. لیکن یہ ہے کہ دیا کس نے؟ عدالتوں نے دیا, اسٹیبلشمنٹ نے دیا, ساروں نے مل کے دیا, پاسبل نہیں لگتا. اچھا, پاکستان کی میں نہیں کہہ رہا ایسا ہوا ہوگا, لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا نیکسس ہو. میں نہیں کہہ رہا آج ایسا ہو رہا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا ہوا نہیں ہے کیا؟ ماضی میں تو بہت ہے نا, ملک قیوم, شہباز شریف. میں کہہ رہا ہوں اس مرتبہ بڑا عمران خان اوپر بیٹھا ہوا ہے. ماضی کبھی بھی پاکستان کی ہسٹری میں عمران خان اوپر وزیر اعظم نہیں بیٹھا ہوا. آج عمران خان بیٹھا, وہ کوئی بھی ایسی کوشش ہوگی اس کو آل آؤٹ آئے گا اور آل آؤٹ. آج جو کابینہ میں انہوں نے کہا ہے کیا ہے وہ آل آؤٹ ہی تو نہیں ہے, آل آؤٹ. اور پھر دوسری ہم جب مفروضے بناتے ہیں کہ یہ فلاں جو میثاق کی بات کر رہا تھا, اتحاد کی بات کر رہا تھا, وہ بھی اندر, وہ جو بات کر رہا ہے اتحاد کی وہ بھی اندر, وہ جو غلط ہے تو وہ عمران خان آل آؤٹ جائے گا, کبھی بھی یہ نہیں ہوگا. بریک کے بعد میں آپ سے آغاز کرتا ہوں, یہ تم نے تجزیہ کر لیا کیا کچھ ہو رہا ہے, اب آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ کیا آج کی صورتحال یہ کہ پی ڈی ایم کی دو بڑی جماعتیں کہتی ہیں لانگ مارچ کرو اور گراؤ, ایک کہتے ہیں نہیں تحریک عدم اعتماد لاؤ اور گراؤ, تو کیا ہوگا کیا؟ یہ ذرا بریک کے بعد اس پر ہم بات کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو ایک بار پھر. جناب ڈاکٹر صاحب اب یہ تجزیہ دیں ذرا ایک ایک کر کے سب. جی, کیا ہوگا؟ تحریک عدم اعتماد آئے گی, یا لانگ مارچ ہوگا, یا دونوں کام ہوں گے, یا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا؟ دیکھیے, لانگ مارچ کرنے کی خواہش تو ہے بہت مولانا کی. 4 تاریخ کو جو میٹنگ ہوگی پی ڈی ایم کی مولانا کی لیڈرشپ میں, اس میں فیصلہ ہوگا, پتہ چل جائے گا ہمیں کہ لانگ مارچ ہونی ہے کہ نہیں ہونی. لگ تو یہ ہے کہ اب لانگ مارچ نہیں ہوگی, چونکہ پی ایم ایل این اور پی 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 دونوں سینٹ کے انتخابات کا فیصلہ کر چکے ہیں. سینٹ کے انتخابات فروری میں ہونے نہیں لگے, وہ مارچ میں ہی ہوں گے. تو اس سے پہلے پھر لانگ مارچ تو کوئی اسپیکٹر بنتے ہوئے نظر نہیں آتا. اور یہ تو خود مولانا کہہ چکے کہ 27 فروری کے بعد ہم لانگ مارچ کریں گے, یعنی کہ فروری میں تو لانگ مارچ نہیں ہونے لگے, دس از آفیشیل ورڈ ناؤ. تو اب مارچ میں سینٹ اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہوگا, لانگ مارچ نہیں ہونے لگا؟ دیکھیں, یہ جو ساری پالیٹکس ہے نا تینوں چاروں دھڑوں کی, اس میں ان کو خود بھی نہیں پتا کہ اگلے ہفتے یہ اکٹھے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یہ اپنے آپ کو کھینچ کھانچ کے لاتے ہیں. یہ کوئی بہت مذاق اڑانے والی بات نہیں ہے, بیکاز جہاں پہ بھی 4-5 دھڑے اس طرح سے ہوں, ایک پارٹی تو نہیں ہے, ان کے درمیان اتحاد رکھنا اور سب کو لے کر چلنا ایک بنیادی طور پہ مشکل کام ہے. تو یہ بار بار اکٹھے ہوتے ہیں, اپنا اپنا فائدہ لیتے ہیں. جیسے کہ ہمیں شک ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے کچھ مفادات سیکیور کر لیے ہوں گے اس پوری ایکسرسائز میں جو اکتوبر سے شروع ہوئی, انہوں نے اپنی پوزیشن بہتر کر لی ہے. اب مریم نواز صاحبہ اور مولانا جو ہیں وہ, تو لانگ مارچ آپ کو لگتا ہے نہیں ہوگا, عدم اعتماد کی تحریک آئے گی؟ دیکھیں, یہ بھی 4 تاریخ کو پتہ چل جائے گا آپ کو. آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا لانگ مارچ, عدم اعتماد, بوتھ آف دا ابو یا نن آف دا ابو؟ مجھے کہتا ہے کہ دونوں ہو جائیں گے, دونوں ناکام ہوں گے. اگر دونوں ہو جاتے ہیں اب کوئی کامیابی کا ذریعہ نہیں. اور جب پی ڈی ایم بہت عروج پہ, دیکھیں نا پی ڈی ایم کی 2.5 سال میں یہ نالائکی کا مقابلہ ہے گورنمنٹ میں اور پی ڈی ایم میں, دونوں نالائکیوں کے استاد ہیں. اچھا, مقابلہ سخت پڑا ہوا ہے. نالائکی اور ناہلی عوام پس رہی ہے اس میں. اس اگلے پہ میں بات اس پہ ضرور کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس ایک بتا دیں کہ اسمبلیوں میں بیٹھنا ہے نہیں بیٹھنا, کوئی نتیجہ نکلا ہو, یہ ہار 0. صدارتی انتخابات 0. طریق عدم اعتماد چیئرمین سینٹ کے خلاف جس میں ان کے پاس اکثریت تھی 0. وہاں اگر یہ نہیں کر سکے تو یہ عمران خان کے خلاف لے آئیں گے. جہاں 10-11 زیادہ ہیں وہاں تو 15-20 ان کے زیادہ تھے. اس کے علاوہ 4 اے پی سیز, 9 رہبر کمیٹیوں کے اجلاس, 12 بیٹھ کے, اس کے علاوہ مولانا صاحب کا دھرنا, مولانا صاحب کا لانگ مارچ. یعنی آپ کہہ رہے ہیں دونوں کام بھی کر لیں ایک کے بعد ایک تو بھی کچھ نہیں نکال سکتے. مولانا صاحب کا پلان اے, پلان بی, پلان سی, پلان ڈی, چھوٹی اے بی سی ڈی ایف جی اور بڑی اے بی سی, کوئی کہیں کامیابی. اس کے بعد جلسوں میں
جلسوں میں 11 جماعتوں کا کوئی ایک کوئی کہیں جا رہا تھا, کوئی اردو کو برا کہہ رہا تھا, کوئی پنجابیوں کو برا کہہ رہا تھا, کوئی افغان باڑ اکھیڑ رہا تھا, کوئی سلپ آف ٹنگ ہو رہا تھا, کوئی قائد اعظم کے مزار پہ چڑھا ہوا تھا. تو کہیں بھی کچھ بھی ان کا کوئی کامن نہیں تھا. سٹیج پہ آتے تھے, سروائیول تھا, ریلیونٹ رہنا تھا, اس لیے دونوں ہو جائیں, دونوں ناکام ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ آپ کو یاد ہوگا 89 میں بے نظیر بھٹو صاحب کی حکومت تھی, جنرل بیگ صاحب آرمی چیف تھے اور حمید گل صاحب DGIS تھے, اور بڑے ہوسٹائل اسٹیبلشمنٹ تھی بے نظیر بھٹو صاحب کی. تو ان کے خلاف بھی نواز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, تو یہ لانا چاہ رہے تھے. یہاں پہ عدم اعتماد تھی, اس وقت جتوئی صاحب وغیرہ آپ کو پتہ ادھر تھے, اس میں ہاؤس میں تھے, باقی سارے. اگر بے نظیر بھٹو جیسی اس وقت کی آپ کو یاد ہوگا ولنریبل تھی, کمزور وزیر اعظم, ان کے خلاف بھی آ کے آپ کو تحریک عدم اعتماد نہیں ہو سکی تھی, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اسٹیبلشمنٹ فوجی جنرلز اس وقت اس کے خلاف بیٹھے تھے, اس کے پیچھے ملے ہوئے تھے, سب کچھ کر رہے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا آپریشن مڈ نائٹ جکال بھی ایک بڑا مشہور زمانے آیا تھا. اسی زمانے کے سارے, اگر مری کے چھانگا مانگا, بے نظیر بھٹو صاحب مری لے گئی, وہ چھانگا مانگا لے گئے. اور بعد میں ایک اور بھی خیر اس پہ سازشی تھیوری آئی تھی کہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جناب میں کیوں اس کو کامیاب بنواؤں, ان کی تحریک عدم اعتماد کو, وزیر اعظم جتوئی صاحب لگ جائیں گے, جب کوئی اور بن جائے گا میرا کیا فائدہ ہوگا. بڑی دور کی سوچتے ہیں ماشاءاللہ. تو ابھی بھی تو نواز شریف صاحب یہ سوچ رہے ہوں کہ میں لندن بیٹھا ہوں, میں یہاں سے عدم اعتماد لگا کے کسی اور کو وزیر اعظم بنوں, میرا اس میں یہ کتنی نفلوں کا ثواب مریم نے بھی بننا, نواز شریف. سو ایک چیز, اب کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپشن نہیں ہے کوئی عمران خان صاحب سے ہٹ کے کسی باسکٹ میں انڈے ڈالنے. آلریڈی دو جو ہیں آپ کو پتہ ہے, دو پارٹیز پہلے بیشنگ کر رہی ہیں آرمی کی, یہ آرمی ہمارے جنرلز کی کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب اور مولانا کھل کے کر رہے ہیں, مریم بھی کر رہی ہیں. تھوڑا بہیو کر رہی ہے یہ پیپلز پارٹی جیسے ابھی انہوں نے کہا نا پیرزادہ صاحب نے, ان کا وہ سٹیک میں. اب یا تو ایک کام کرتے نا, جیسے انہوں نے پہلے چلایا ہوا تھا کہ آپ اب جتنے بھی لوگ ہیں, مولانا صاحب کو پھر آپ اس میں شیئر دیتے, آپ صاحب نے شیئر دیگ میں سارے چاول کھا رہے ہیں, اس پیپلز پارٹی بھی کھا رہی ہے, عمران خان صاحب بھی کھا رہے ہیں, MQM بھی کھا رہی ہے, باقی بھی سارے کھا رہے ہیں. اس میں سے آپ ان دونوں کو نکال دیں, ان کے پاس حصہ نہیں, خرچے نہیں پورے ہو رہے, یا تو ان کے خرچے پورے کرتے, بلوچستان حکومت میں حصہ دیتے, ان کا بھی دال دلیا چلتا. اب وہ دال دلیا نہیں چلا, اپنا تو مار دھاڑ آپ چلا رہے. عمران خان صاحب کے یار دوست, ATM, کاروباری, بزنس, ڈونر, وہ سارے فٹ ہیں. مولانا بہت بری طرح سے ان کا نہیں ہے. سو عدم اعتماد آپ کے خیال میں تو نہیں ہونے لگی, آپ اس کو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میرا میں سمجھا خیال ہے دیا. کہ اس وقت لانگ مارچ. اب ایک اور بات دیکھنے والی ہے کہ آپ یہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ دیکھیں, جیسے بھٹی صاحب نے بھی ایک لسٹ کی, یہ کیا کچھ نہیں ہوا. سیاستدان جو ہوتے ہیں نا وہ گھر نہیں بیٹھے, جیسے آپ اور میں نے ڈیلی شو کرنا ہے, صحیح ہے, آپ بھی تو کرتے ہیں, پیرزادہ صاحب ہم سب کرتے ہیں نا, تو ڈیلی شو ان کو بھی چاہیے نا, اپنے پولیٹیکل ورکر کو انگیج رکھنا ہے, ان کو امید دلوانی. اب آپ اس کو 6 مہینے ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں 5 سال کہ 5 سال بعد الیکشن ہوں گے تو دیکھیں گے, ایسے نہیں ہوتا. اور دوسرا آپ نے حکومت کو انگیج رکھنا ہوتا ہے, اور عوام کو انگیج رہنا, حکومت کو اپنی ایگزسٹنس پروف کرنے کے لیے آپ کی کرنے امید دلوانی ہوتی ہے اپنے ووٹروں کو. بس 2 مہینے کی بات ہے, ہفتے کی بات ہے, بس ابھی کیا کل کے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب بھی تو انگلیاں کھڑی کرتے, امپائر کی انگلی, پھر امپائر کی انگلی 5 سال بعد کھڑی ہوئی. سو یہ تھوڑا سا اپنے ورکر کو آپ نے امید دلوانی, آپ کو بھی لگتا ہے ہلکی پھلکی موسیقی لگی چلتی رہے گی, جیسے آپ کے ہمارے شو چلتے رہتے نا ڈیلی بیسس میں, ہمیں خبر چاہیے, سٹوری چاہیے, شو چاہیے, تو سیم پولیٹیشین کو شو ہونے کچھ نہیں لگا. لیکن یہی جو کچھ ہم شو سے نکال لیتے ہیں وہ اسی میں سے نکال سکتے ہیں. لیکن یہی ایک معصومانہ سوال ہے کہ یہ PDM کے غبارے سے بظاہر ہوا نکل گئی. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی ایک ڈسٹنس پہ کھڑی ہے, مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی پارلیمانی سیاست سے خیر سے وہ جو منہ پہ مارنے اور انبار لگے ہوئے تصنیفوں کے وہ بھی آ گئی اس پہ. بھٹی صاحب کا مادت کے ساتھ میرے استاد ہیں خیر سے, یہ جو جب ہم بار بار میں بالکل پولیٹیکل میں اس پہ بات کر رہا ہوں, میں ذرا پولیٹیکل بات کر رہا ہوں. جب ہم ان کو ٹانٹس کرتے ہیں, ہم سے زیادہ کرٹکس اس پہ کوئی نہیں رہا نا, زرداری صاحب پہ, نواز شریف, مریم, ہم نے صاحب پہ سٹوری کی اسکینڈل, لیکن اس کو تھوڑا سا پولیٹیکل دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک پارٹی میں 12 جماعتیں ہیں, 12 جماعتوں کو اپنا یہاں پہ ایجنڈیز ہیں, ان کی اپنی فلاسفی ہے, اپنا ان کا ووٹ بینک ہے, اپنا ان کا پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے, اور ہم ٹانٹ کرنا شروع کر دیتے, دیکھو وہ فلاں ایسے سوچ رہا ہے, وہ اس طرح سوچ رہا ہے. ان کے اپنے پولیٹیکل مفادات ہیں جن کو انہوں نے کور کرنے. ہاں, ایک تو ان کے کامن گراؤنڈز ہیں جن پہ وہ آ کے اگری کر چکے ہیں, عمران خان صاحب کو گھر بھیجنا ہے, ہم الیکشن کروانے ہیں یا ریزگنیشن کروانے. سو یہ ٹانٹ اس میں آتے ہیں ڈیموکریٹک حکومتوں میں یا پارٹیز میں, اتنا سپیس آپ کو دینی پڑے. عمران خان صاحب نہیں رہے, ماضی میں بہت سارے ان کے ساتھ الائنسز رہے ہیں, آپ ان کو چھوڑیں. نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ آپ کو یاد ہوگا الائنس رہا ہے 2008 میں. لیکن بات وہ جو میں کرنے لگا تھا نا, بات یہ ہے کہ یہ ڈسٹنس پہ ہو گیا. PDM اس وقت وہ نکل گئی بظاہر, اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کیا اس میں ایک نالائکی جو نااہلی کی گورننس پرفارمنس ہے, یہ بہتری ہو سکتی ہے
کیا مہنگائی پہ یہ کنٹرول پا لیں گے؟ جو بیسک سوال ہیں. کیا بجلی جس سے حکومت کا اصل مقابلہ ہے، جس سے اصل بجلی، کیا بجلی ہر چوتھے دن ایک ہی طریقہ ہے کہ بجلی کی قیمتیں بڑھا کے تو آپ پیسے اکٹھے کر لیں؟ کیا مہینے بعد جو گیس کا بحران ہے اس پہ کر لیں گے؟ نیا صوبہ کہاں ہے؟ 50 لاکھ گھر کہاں ہیں؟ 1 کروڑ نوکریاں کہاں ہیں؟ پولیس پٹوار ریفارمز کہاں ہیں؟ ادارہ جاتی ریفارمز کہاں ہیں؟ اب شفقت محمود صاحب ٹرک کی بتی پیچھے کہہ نہیں دیا کہ بدترین حکومت جو ہے بلدیاتی الیکشن 4 مہینے زیادہ ہو گئے جنہوں نے پرومس کیا تھا بلدیاتی الیکشن، وہ کدھر؟ یونیورسٹیاں کدھر ہیں جو بڑے گھروں میں بنے؟ 2.5 کروڑ بچے کدھر ہیں جنہوں نے سکول جانا تھا؟ جن بچوں کی ذہنی گروتھ رکی تھی وہ کدھر ہیں؟ ادویات، آٹا، گندم، چینی، پیٹرول، نجی بجلی کا ڈاکے، ان کی رپورٹوں پر عمل کیوں نہیں ہونا؟ اور کیا اس براڈ شیٹ اٹس اے پیپر آف شیم، اٹس اے پیپر آف جیسے رؤف کلاس صاحب کہتے ہیں پیپر آف بنانا ریپبلک، لیکن کیا یہ لیکن کیا کوڈ ٹھیک کریں، ایسا نہ کریں میرے پہلو میں بیٹھ کے آپ کوڈ غلط کر رہے ہیں. میرے پہلو میں بیٹھ کے بھی اس کو میں یہ نہیں کہتا. اچھا بات سن بھٹی، دوسری نہیں نا، پہلو میں بیٹھ کے تو غلط کوڈ نہ کریں یار بھٹی صاحب. یار میں کہتا ہوں تو وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کوڈ غلط کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں ڈاکومنٹ آف شیم. یہ دیکھیں یہ جو سارے ڈاکومنٹ آف شیم ہیں جس ملک کے ساتھ ماسی کا ویڑا اور نانی کا گھر سمجھ کے لوٹا گیا ہے، ان کے کوئی ملزم مجرمان کیا حکومت میں بھی بیٹھے رہیں گے اور حکومت کے باہر بھی پھرتے رہیں گے؟ کیا روزانہ کیبنٹ میٹنگ میں ہم سنتے رہیں گے کہ اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو؟ کا عمل کب ہوگا؟ تبدیلی آئی ہے نا، تبدیلی سرکار آئی ہے، تبدیلی سرکار کو 2.5 سال ہو گئے، 50% وقت گزر گیا. کب سے وہ ٹریک پہ چڑھے گی، پٹڑی پہ چڑھے گی؟ کب سے وعدے، دعوے، نعرے؟ یہ تو چلتا رہے گا. پی ڈی ایم کے غبارے میں ہوا آ جائے گی غبار، یہ تو چلتی ہے اڑانے کے لیے. شکر کرے اللہ کا کہ جیسے دلی میں کسان ہے اس طرح عام کسان، طالب علم، مزدور ان کے جلسوں میں نہیں تھا، نہ یہ ان کا مسئلہ تھا مریم نواز صاحبہ کا، مولانا صاحبہ کا، زرداری صاحب کا، نہ وہ ان کو کیپچر. اگر وہ کیپچر ہو جاتے تو یہ کہاں جاتے؟ ان کی تو گورننس پرفارمنس کسی نے کام کی تھی. کیا کہتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، گورننس کی اور جو پرفارمنس کا ایشو تحریک انصاف کی حکومت کا ہے، اس کا سلوشن اپوزیشن کی بھی کسی جماعت کے پاس نہیں ہے. بیکاز ایک عجیب و غریب قسم کا معاشی بیگیج ہے پاکستان کے اوپر اس وقت، گزشتہ 10 برس کی فائنینشیل مس مینجمنٹ کا. جو پودے لگائے گئے تھے یا جو بیج ڈالے گئے تھے ان کے رزلٹ اب ہمارے سامنے ہے. چونکہ آپ نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا اور آئی ایم ایف کے پروگرام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی، کہیں بھی آپ کو سعودی عرب، چین، یو اے ای سے کہیں سے کوئی ایسی ریلیف نہیں مل سکی، نہ ایکسپیٹ پیسے سے، نہ کسی جگہ سے کچھ نہیں مل سکا، نہ پروڈکشن میں اضافہ کر سکے. تو جو ہماری اکنامک مسائل ہیں وہ تو چلیں گے. اگر سپوز آج یہ حکومت ختم بھی ہو جاتی ہے، آپ ایسا کریں کہ مارچ میں کوئی گورنمنٹ کولیپس ہو جاتی ہے کسی وجہ سے یا کوئی لانگ حالات نہیں بہتر ہونے لگے، جو نئی حکومت آئے گی وہ بھی اسی طرح سے سٹنگ ڈک ہوگی. بیکاز جب تک آپ اپنی ایکسپورٹس کو نہیں بڑھا سکیں گے، آپ ڈالر اور روپے کے، لیکن یہی سب کرنے کے لیے تو پی ٹی آئی آئی تھی نا، تو یہ تو ان کا پوائنٹ ٹھیک ہے، نہیں کر پا رہے نا، نہیں کر پا رہے نا. وہ تو نعرے انہوں نے مارے تھے. اب جس طرح سے یہ نعرے مارتے تھے ابھی بھی 2.5 سال بعد بھی ہم کہیں گے کہ وہ پیپر جو بیج ڈالا تھا وہ درخت بن گیا ہے، تو یہ باغبان کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو ابھی اور بھی 2.5 سال چلے گا. یہ تو ابھی اور بھی 2.5 امید نہ رکھیں آپ، دیکھیں نا، نہیں 3.5 نہ جاگ دیں. ابھی پی ایم ایل این اور پی 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 جب حکومت کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں، احسن اقبال صاحب، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، خاقان عباسی، وہ کیا کہتے ہیں؟ اس حکومت کو ہٹانا ہوگا اور پھر ہم الیکشن ہونے چاہیے. اس کے بعد کیسے چیزیں ٹھیک ہوں گی اس کا کوئی فارمولا تو کسی کے پاس نہیں. ویسے آپ بتائیں، اگر آج اس وقت الیکشن ہو جائیں پھر بھی روئیں گے؟ کوئی ایک اصلاحات انہوں نے کی ہو، کوئی ایک الیکشن کمیشن کو مضبوط کیا ہو، سارے روندو نا اس وقت کوئی اور دوسری طرف رونے لگ جائیں گے، یہ ہنسنے لگ جائیں گے، پھر وہ رونے لگ جائیں گے، پھر وہ نہیں. اصل کام وہی نہیں اس کا مطلب، نہ زیرو نعرے بازی، بیان بازی، ٹاک شو کی سیاست، سڑک کی سیاست، زیرو. پی ڈی ایم ناکام ہو گیا، پی ڈی ایم کو مار دو، پی ڈی ایم کو جھنڈا دے دو. تم نے کیا کیا ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں اسی پہ ایڈ کرتے ہوئے، اگر آپ کمنٹ کیجیے گا پھر بریک پہ جائیں گے، کہ مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کسی وزیر اعظم کا اس تواتر سے دیکھا. اور روزانہ ایک کا ایک ٹکر ہے آلموسٹ، ترجمانوں کا اجلاس، ہدایت کر دی کہ اپوزیشن کو ایکس وائی زیڈ معاملے پہ کھل کے جواب دیا جائے. پرسوں الیکشن تھوڑی لگا ہوا ہے، مطلب یعنی یہ کب ہوتا ہے کہ آپ روزانہ منسٹر کریں اس کو رگڑا دے دو بھائی اپوزیشن، کوئی کام کی بات بھی تو کریں. یہ اکراس دا بورڈ احتساب ہو رہا ہے، بتائیں آپ بتائیں. نہیں ہو رہا نا، تو پھر پہلی تقریر کیا تھی؟ اکراس دا بورڈ احتساب، اکراس دا بورڈ گھر سے احتساب. اکراس دا بورڈ تو کدھر گیا مختار نہ صاحب؟ ہو سکتا ہے، ہو بھی نہیں سکتا. کیوں؟ بیکاز جو بھی پاور ہوگی جس نے احتساب کرنا ہے، وہ اگر اپنا ہی احتساب کرنا شروع کر دے گی تو اس کا پاور بیس ختم ہو جائے گا. ریاست مدینہ وہ تو ایک فکشنل قسم نہیں. اچھا نہیں، ایک یہ بھی طے کر، ریفرنس پوائنٹ ہے نا، ایک یہ بھی طے کر لیں کہ یہ ترکی کا ماڈل ہے، یا چائنا کا، یا سعودیہ کا، چین کا ماڈل، یا ایران کا، سعودیہ کا ماڈل ہے. اردوان بننا ہے، مہاتیر محمد بننا ہے، عمران ہائیبرڈ ہے نا، یہ فلائی بننا ہے، ریاست مدینہ بننا ہے. یہ کیا کرنا ہے؟ یہ بھی طے کر لیں.
ہائبرڈ ماڈل اور یہ ایسے ہی چلے گا. لیکن ان سارے مسائل کا کسی کے پاس بھی حل نہیں نہیں ہے. آپ کسی کو بلا کسی لیں, کے پاس کوئی حل نہیں. انٹیلیجنٹ عمران خان صاحب کے اپوزیشن پاس کے وہ لیڈر تو کو کہتے ہیں بلا میں لیں. ایسی ٹیم لاؤں گا دنیا دیکھے. نہیں, یہ دو ابھی تو دیکھیں جو قسم کی اسٹرکچرل ریفارمز عمران خان کے پاس بھی کوئی حل بھٹی نہیں. صاحب جو اسٹرکچرل ریفارم حکومت نے شروع کی ہوئی ہیں یہ اگر 2-2.5 کھیت برس چل مٹی سکے, کی ہوئی ہیں, یہ کہاں کی ہوئی ہیں, اگر یہ 2-2.5 پولیس برس پٹوار سمپل سی بات ہے. صلاح الدین بھی مر گیا, ثانیہ سائیوال بھی ہو گیا, بڑی ماڈل صاحب ٹاؤن سن بھی تو بھول لینا, گئے. کیا بڑی صاحب سن تو لیں, کوئی ویورز کو کوئی سبسٹینٹیو بات سمجھ جب تک پاکستان کی پروڈکشن میں کی کوالٹی میں اضافہ نہیں ہوگا, جب تک پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوگا, اتنی دیر تک پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکے گی. جب تک یہ سب سے پرنسپل نہیں سمجھے پھر ہم فی الحال نہیں 2-2.5 سال لگ سکتے ہیں, 2-2.5 سال ہو چکے ہیں, 2.5 سال اور لگ سکتے ہیں. کنکلوڈ کرتے ہیں بریک کے بعد اس کو. خوش آمدید کہتے ہیں آخری سیگمنٹ 5-5.5 منٹ کا, اسٹارٹنگ فرام یور کلاس. ایک اور اینگل سے بات کریں. سینٹ کا الیکشن جب ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے نمبر گیم یہ بتا رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں خان صاحب کی عددی اکثریت مضبوط ہو جائے گی. آپ اس تجزیے سے ایگری کرتے ہیں کہ بھائی سینٹ کے الیکشن کے بعد ہی ول بی اے ڈفرنٹ عمران خان, پھر تو وہ اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ یہ سارے معاملات اور پیچھے رہ جائیں گے, پھر 2023 تک کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا خان صاحب, وہ پچھاڑ دے گا. لیکن سر اس میں 2-4 چیزیں. پہلے بھی ابھی اب دیکھیں سینٹ میں ان کی کوئی عددی اکثریت ابھی بھی تو نہیں تھی, اس کے باوجود ایک طرح کی ان کی ابھی نہ ہونے پر اتنا کچھ کر لیا, تو جب ہو جائے گی تو پھر کر سکیں گے نا. اور اس پہ دوسری بات, خان صاحب سے زیادہ بھی بڑی پاورفل حکومتیں رہی ہیں پاکستان میں. نواز شریف صاحب سے 2/3 رہی ہے. سو جتنی پاور آپ کو ملتی جاتی ہے آپ کے لیے خطرے بڑھتے جاتے ہیں. ایبسلیوٹ پاور جو ہے, کیونکہ لوگوں کی توقعات بھی بڑھتی جاتی ہے, بہانے کم ہو جاتے ہیں نا. اور پلس جو اصل میرا کا ڈینجر ہوتا ہے, جو نواز شریف صاحب میں بھی آیا تھا, عمران خان صاحب میں بھی ہمیں ٹینڈنسی نظر آئی یہ بڑے حد تک. اور آج کل تھوڑا پی ڈی ایم کی وجہ سے تھوڑا سے وہ بڑے وہ اچھے بھی ہو گئے ہیں, دوستانہ تعلقات بھی ہو گئے ہیں, ذرا میڈیا پہ بھی دباؤ کم ہو گیا, دیگر لوگوں پہ کام ہے, اسی پی ڈی ایم کی وجہ سے ہوا ہے. ادروائز آپ دیکھ رہے سب کی ٹھکائی ہو رہی تھی, سب کی پٹائی ہو رہی تھی, سارے کے سارے آگے لگائے ہوئے تھے. تو اس میں خطرہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب جتنے پاورفل ہوتے جاتے ہیں, یہ رادر دین کے پاور جو آپ کو آ کے ملی ہے اس کا بینیفٹ جو ہے عوام تک پہنچے. جمہوریت کیا ہوتی ہے, لوگوں سے پاور آپ لیتے ہیں, آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں, پارلیمنٹ میں آتے ہیں, وزیر جو بھی کرتے ہیں, اور پلس پھر اس پاور کو ڈیوالو کرنا شروع کرتے ہیں, لوگوں تک بھیجتے ہیں ان کے بینیفٹ کے لیے. ہمارے کیا ہوتا ہے, جو پاور آتی ہے آپ اس کو یوز کرتے ہیں اپنے یاروں دوستوں کے لیے, اپنے اے ٹی ایمز کے لیے, ان کے بزنس کے لیے, یا کرپٹ ایلیمنٹ جو آپ کے قریب بیٹھے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. آپ دیکھیں کہ خان صاحب کو اگر جتنی زیادہ پاور ملتی جائے گی یہ زیادہ اگریسو ہوتے جاتے ہیں, یہ زیادہ ان میں ہم نے دیکھے ٹینڈنسی ہے خان صاحب میں کہ رادر دین کے عوام کے مسئلے حل کریں. ان کے اب اس میں دیکھ لیں ان کے 20 ان کے آئے ہیں اسکینڈل آئے ہیں, چلے 20 نہیں 6 تو آ چکے ہیں نا, جو خود انہوں نے پکڑے, وہ خود اسکینڈل آتے ہیں ان کی اپنی حکومت کے, خود فیصلے کرتے ہیں, کچھ دنوں بعد پتہ چلتا ہے یار ہم غلط کر بیٹھے ہیں, آ کے اس کی انکوائری کرتے ہیں, پتہ چلتا ہے ہمارے ارد گرد بیٹھے وزیر شامل ہیں, ساتھ میں نعرے مارنا شروع ہوتے ہیں, یار آپ ہمیں داد تو دیں, ہم نے اپنے لوگوں کو پکڑ لیا اور سارے کے سارے بیٹھے ہیں. سو خان صاحب کو عددی اگر سینٹ کے بعد جناب مزے ہی مزے, ایسا نہیں بلکہ الٹا کام بھی ہو سکتا ہے. خان صاحب تھوڑا سا گورننس ریلیٹڈ ایشوز کی طرف ان کی پرائرٹیز بہت کم ہے, ان کی بہت کم ہے. ان کی مخالفین کو فکس کرنا, میڈیا کو فکس کرنا, لوگوں کو فکس کرنا, اور جاؤ اور پڑھ جاؤ, اور اس میں شو میں ٹی وی شوز میں جتنے آپ اگین ہم ان سے ایک طرح کی توقع رکھتے تھے کہ ڈیسنسی ہونی چاہیے تھی حکومت کے ایک ان میں اہلکاروں میں, اور اپوزیشن کی زبان میں کوئی فرق ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے تھا. وہ نظر نہیں آیا. سینٹ کے الیکشن میں ظاہر کچھ نہ کچھ اپنی پوزیشن عمران خان بہتر کر لیں گے پی ٹی آئی والے. اس سے فرق یہ پڑے گا کہ بہت سی ایسی اسینشل لیجسلیشن مختلف گورننس کے حوالے سے, ریفارم کے حوالے سے, فائنینشیل چیزوں کے حوالے سے, جہاں یہ حکومت آرڈیننسز پہ ریلائی کرتی ہے, وہاں پر یہ لیجسلیشن کر سکے گی ممکنہ طور پہ. ضروری نہیں کہ کر سکے, بیکاز اور بھی اس کے راستے میں رکاوٹیں لیجسلیشن کی کر سکے گی. مجھے نہیں لگتا کہ یہ گورنمنٹ 2023 سے پہلے گرے گی, لیکن اگر اگلے 2-2.5 برس میں 2 برس میں 20 مہینے میں اس حکومت نے اکنامک ڈیلیوری نہ کی, جو ابھی تک یہ نہیں کر پا رہی, اس کے راستے میں رکاوٹیں, تو پھر اس کو الیکشن میں کوئی نہیں بچا سکتا. اور جو ابھی اس کے خلاف دیکھیں, پی ٹی آئی نے بھی 2014 میں دھرنے کیے تھے, کامیاب نہیں ہوئے تھے, اس کے بعد اس کے ہاتھ میں نامہ آ گیا, لیکن حکومت نے 5 سال پورے کیے. مریم نواز صاحبہ نے اپنے آپ کو بہرحال ایک پاپولر لیڈر کی حیثیت سے, تعلقات ان کے خراب رہے اور ان کے اچھے رہے, تو پھر الیکشن دیکھیں ان کے بھی جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, وہ پالیٹکس کی بہت بڑی موو کو وہ الٹیمیٹلی روک نہیں سکتے. اگر آپ کہہ رہے ہیں ایک حد تک کام ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ پھر نہیں ہو سکتا. خود بھی پھر اپنی پوزیشن چینج کر لیں گے اگر گورنمنٹ اکنامکلی ڈیلیور نہ کر سکے, اور گورنمنٹ اور اگر انہوں نے ڈیلیور کر لیا تو پھر تو ٹھیک ہے. اب آخری والا شو کا آپ سے کہ آپ کے خیال میں یہ اپنی یہ پرفارمنس بہتر کر سکیں گے یا نہیں, کیا تجزیہ آپ کا, بہتر ہو سکیں گے معاملات یا نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ سینٹ میں اگر ان کی اکثریت آ جاتی ہے, دونوں ہاؤسز میں آ گئی, سمپل میں اس کو لیتے کس طرح ہیں,
ایز اے فرعون لیتے ہیں یا ایز اے ایک سیاستدان لیتے ہیں کہ اللہ نے امکان کس بات کا زیادہ ہے؟ امکان زیادہ ایز اے فرعون. اچھا کہ جو کلاس یعنی آپ میں نے فرعون نہیں کہا, میں نے یہ جملہ ان کا ہے, وہ اتنی جرت یہ کر سکتے ہیں, میری جرت نہیں. آپ ایک گستاخی کے مرتکب. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں, میرے بالکل نہیں. اچھا اس لیے یہ لے سکتے ہیں, میں نہیں لے سکتا, میں کمزور. یہ جملہ معترضہ تھا, لیکن بات بیسیکلی یہ ہے کہ ایشو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پرفارمنس گورننس کر پائیں گے بہتر, یعنی ارشاد بھٹی کا کیا تجزیہ ہے؟ یار اس بیچارے کو کیا پتہ ہے ابھی سے؟ تجزیہ ہوتا ہے نا کہ بھائی چانس ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں تینوں بیٹھے ہوئے چاروں کے نہیں کرا ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے یار بادامی یہ کام کر جائے گا, میرا خیال ہے کہ کام نہیں کر سکے, رائے ہوتی ہے آپ کا خیال ہے کر جائیں گے. کنسٹرکشن پالیسی ان کا بہت بڑا تو ڈیلیور کر جائیں گے. آپ کا کیا خیال؟ میری خواہش ہے کہ کر جائیں. خواہش تو ہے, تجزیہ کیا ہے؟ نہیں ہے تجزیہ, مجھے ان پہ انپریڈکٹیبل لوگ آپ کو کوئی نہیں پتا, شاید کر دیں شاید نہ کریں. اور آپ کا کیا خیال؟ سر میں وہی کہوں گا کہ یہ فیوچر کی باتیں جو ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں, لیکن خان صاحب اگر 22 سال بعد جو انہوں نے وہ ٹیم لانی تھی اور آخر پہ انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا کہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیسے ملک چلانا ہے, کس طرح چلانا ہے, ابھی بھی وہ کہتے ہیں 2.5-3 سال بعد تو ٹیم ٹھیک نہیں ہے. پہلے وہ کہتے تھے اسمبلی ٹھیک نہیں ہے, لوگ ٹھیک نہیں ہے, کیا کریں اس پہ سارا, قوم ٹھیک نہیں, ملک ٹھیک نہیں. امریکہ کا وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا. میرے کیا ملا آخری 10 سیکنڈ مجھے ایک بات بتا دیں تاکہ میں اس امید پہ. ایک عمران خان ہمیں ٹھیک ملا ہے, چانسز ہیں. عمران خان کو کوئی ٹھیک نہیں ملا. اس عمران خان کو انفارچونیٹلی کوئی ٹھیک نہیں ملا. انٹرسٹ ریٹ کو مینٹین کر سکے تو لوگ, اگر ایکسپورٹس بڑھا پھر پڑھی لکھی بات. اصل Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.